میں نے کہا تھا نا، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ فہد غصے میں پنکھار اٹھا تھا، لیکن سامنے بیٹی مہناز بیگم بالکل مطمئن تھی۔ انہیں فہد کے غصے بھرے انداز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں آزادی دے رہی ہوں کہ اپنی پسند کا اظہار کرو؟ جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ اگر تم انگلینڈ سے پڑھ لکھ کر آ گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھو۔ اور کیا کمی ہے حالہ میں؟ خوبصورت ہے، جوان ہے، مرد کو بس انہی دو خوبیوں سے گزر ہونی چاہیے۔ مہناز بیگم ہاتھ میں موجود ہیرے کی انگوٹھی گھماتے ہوئے بڑے سکون سے کہہ رہی تھی، جبکہ فہد کا دل چاہا کہ وہ سامنے کڑے گلدان سے اپنا سر ٹکرا دے۔ امی جان، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں 31 سال کا ہوں، جبکہ وہ صرف 14 سال کی۔ میں نے اسے آج سے کئی سال پہلے دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اب وہ دکھتی کس طرح کی ہے۔ خالہ کو کینسر ہے، ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں۔ وہ غربت نے ان کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بلی کا بکرا بن جاؤں۔ آپ چاہتی ہے تو میں انہیں فائنانشلی سپورٹ کر دوں گا، لیکن یہ شادی یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ فہد کی آواز میں قطعیت ابھر آئی تھی۔ مہناز بیگم کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھی۔ 2 روز بعد شام کو تمہارا خالہ کے ساتھ نکاح ہے۔ مجھے مت سکھاؤ کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اور اگر تم نے میری بہن کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ مہناز بیگم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرائی تھی اور اپنا حکم دے کر باہر چلی گئی۔ فہد ایک لمحے کے لیے تو ساکت رہ گیا، اور پھر جب اسے اندازہ ہوا کہ امی جان کیا کہہ گئی ہے تو اس نے ایک زوردار ٹوکر زمین پر پڑے ہوئے گلاس کو دے ماری۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ 1 مہینہ پہلے ہی تو وہ لندن سے واپس آیا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے فوراً بعد ہی واپس آ کر اس نے باپ کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ وہ تو اپنی زندگی کے لیے ہزاروں خواب سجا کر آیا تھا۔ پرجوش، وجیح اور زندگی سے بھرپور، یہ تمام الفاظ تھے جو فہد احمد کی شخصیت پر پورا اترتے تھے۔ لیکن 1 ہفتہ پہلے ہی مہناز بیگم کو نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے بیٹے بیٹے فہد کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر ہی بیٹھے تھے جب امی نے فہد کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے اطمینان سے کہا، بھائی، تم نے اگر کوئی شاپنگ کرنی ہے تو کر لو۔ 1 ہفتہ بعد تمہارا نکاح ہے، میری بہن کی بیٹی حالہ کے ساتھ۔ فہد جو اپنی پلیٹ پھل کر چکا تھا، مہناز بیگم کی آواز پر یک دم ٹھہر سا گیا۔ ایکسکیوز می امی جان، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا، لیکن مہناز بیگم اپنی ازلی پرسکون انداز میں مسکرا دی۔ میں نے پہلے کبھی تم سے مذاق کیا ہے کیا؟ ان کی آواز میں ٹھنڈک تھی۔ فہد چپ سا رہ گیا۔ میری بہن بہت زیادہ بیمار ہے، کینسر کے آخری سٹیج پر ہے۔ اپنی جوان بیٹی کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتی ہے۔ حالات سکڑ اور خوبصورت ہے، اگرچہ وہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے نہیں، لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ وہ خوش رہے گی۔ میں اپنی بہن کو زبان دے آئی ہوں، بس اسی ہفتے سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ ولیمے کی تقریب اگلے دن شاندار کر لیں گے۔ اطمینان سے کہتے ہی انہوں نے سارا پلان ترتیب دے دیا تھا۔ فہد تو غصے سے بھڑک ہی اٹھا تھا۔ آپ ایسا کس طرح کر سکتی ہے؟ یہ میری زندگی ہے، میری شادی ہے۔ میں نے جس لڑکی کو دیکھا تک نہیں، آپ مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ان کے غصے کے باوجود مہناز بیگم اطمینان سے بیٹھی کھانا کھاتی رہی۔ نواز صاحب بھی خاموش بیٹھے تھے۔ ساری زندگی وہ مہناز بیگم کے سامنے کچھ نہ بولے تھے، اب بھی خاموش رہے۔ فہد نے ایک ملامتی نگاہ ان پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا مہناز بیگم کسی کی بھی زندگی کا فیصلہ بڑی آسانی سے کر سکتی ہے۔ وہ کس اسکول میں پڑھے گا، کس کالج جائے گا، کس ملک میں جا کر پڑھے گا، یہ سارے فیصلے مہناز بیگم نے خود ہی کیے تھے۔ تو پھر فہد نے یہ کیسے سوچ لیا کہ شادی جیسا اہم فیصلہ وہ اسے اس کی مرضی سے کرنے دے گی؟ فہد کے ذہن پر زونی کا عکس لہرایا۔ اس نے زور سے اپنا سر جھٹکا۔ وہ ہمیشہ زونی کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھتا تھا، وہ جو اس کی آفس میں کام کرتی تھی، شاندار شخصیت کی مالک، ہر وقت مسکراتی ہوئی، فیشنیبل لباس پہنے فہد کو اسے دیکھ کر ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ ان دونوں کی آپس میں اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن فہد کا ارادہ تھا کہ اگر کبھی اسے شادی کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کرنا پڑا
تو وہ یقیناً زونی ہوگی۔ اور اب یہ مڈل کلاس حالہ، فہد نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ دروس فہد نواز نے ہر طرح سے کوشش کر لی تھی کہ وہ مہناز بیگم کو ان کے ارادوں سے باز رکھ سکے، لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ آخری حد کے طور پر اس کے گھر چھوڑ جانے کی دھمکی بھی دے دی تھی، جس پر مہناز بیگم نے جائیداد کے کاغذات اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا وہ ان سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے دستخط کرے اور جہاں مرضی جانا چاہے چلا جائے، اور اگر نہیں جانا چاہتا تو حالہ سے شادی کرنے کے لیے تیار رہے۔ فہد نواز لب بینچے اپنی سوتیلی ماں کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں کے چہرے کا عکس کچھ حد تک اسے یاد تھا، مگر وہ یادیں بھی اب مٹ چکی تھی، اور جو ماں سامنے بیٹی تھی اس نے ساری زندگی محبت سے اوپر حساب کتاب کو رکھا تھا۔ اگر باپ کچھ کہتا تو شاید وہ اپنی جنگ لڑ سکتا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عورت کے آگے ہار مان رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کروا لے آپ میری شادی، لیکن شادی کے بعد اگر میں نے آپ لوگوں کو ناکو چنے نہ چبوائے تو میرا نام بھی فہد نواز۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ مہناز بیگم بھرپور انداز میں مسکرائے اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ نکاح کے دن اس نے اپنی شاندار شیروانی کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ سر میں پہننے والا قلعہ اس نے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ جن کپڑوں میں ملبوس تھا انہی کپڑوں میں ہاتھ منہ دھو کر وہ تیار ہو گیا۔ میں ایسے ہی جاؤں گا، اس نے اعلان کیا، مگر سالار جو اس کا بچپن کا دوست تھا اور اس کے لندن جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا، حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے یار؟ کیا مانا کہ یہ سوٹ تجھ پر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو انہی کپڑوں میں اپنی شادی بھی کر لے گا۔ سینکڑوں افراد آئے ہوئے ہوں گے وہاں پر۔ سالار کی بات پر فہد نے اپنا سر جھٹک دیا۔ کیسی شادی اور کون سی شادی؟ میں نے ابھی تک اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھی جس سے میرا نکاح ہونے والا ہے، اس لیے مجھے اس شادی میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اس کے انداز میں سختی تھی۔ سالار بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ وہ انہی کپڑوں میں شادی حال تک گیا تھا۔ یہ اور بات کہ اس کی وجہ شخصیت میں اس کے لباس کے سارے عیب چھپا لیے تھے۔ جس خاموشی سے وہ شادی میں پہنچا تھا اسی خاموشی سے اس نے نکاح نامے پر دستخط بھی کر دیے۔ لڑکی کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سہیلیوں کے ہجوم میں سامنے سے آتی دکھائی دی۔ وہ سالار کے ہمراہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ اٹھ کر کھڑا ہو جا بھائی، تیری دلہن آ رہی ہے، سالار نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مہناز بیگم اور نواز صاحب بھی آس پاس نظر آ رہے تھے۔ لڑکی دراز قد تھی، چہرے پر تو اس نے گھونگھٹ گیر رکھا تھا۔ سہج سہج کر قدم اٹھاتی وہ چلی آ رہی تھی، لیکن سٹیج سے چند قدم کی دوری پر ہی وہ بری طرح سے لڑکھڑائی۔ اس نے لہنگے کے نیچے ہائی ہیلز پہنے ہوئی تھی۔ شاید وہ اس لمحے اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اگلے ہی لمحے پھسل کر زمین پر جا گری تھی۔ اس کی سہیلیاں جو اسی کی عمر کی تھی اور شاید اسی کی جیسی تھی، سب کے سب کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہنستے ہوئے وہ سب دھوری ہو رہی تھی، جبکہ زمین پر پڑی دلہن کی اونچی اونچی ہنسنے کی آوازیں بھی سب کو سنائی دے رہی تھی۔ سبھی کے ہاتھ ایک دلچسپ مشغلہ آ گیا تھا، جبکہ سامنے بیٹا فہد شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ اسے اپنا سارا سٹینڈرڈ، ساری کلاس سب خاک میں ملتا دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے زمین پر پڑی اپنی شادی کے دن گر جانے والی لڑکی جس طرح کلکلا کر ہنس رہی تھی، اسے اس کی ذہنی سطح کا انداز ہو گیا تھا۔ مہناز بیگم نے لڑکیوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر حالہ کو سہارا دے کر اٹھا لیا۔ صحیح طریقے سے چلتی بھی سٹیج تک آئی۔ فہد نے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھایا، وہ خود ہی برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ فہد کو تو اپنا آپ کسی مردے کی طرح لگ رہا تھا۔ شادی کی رسمیں ہونے لگی اور رسموں کے بعد حالہ رخصت ہو کر فہد کے ساتھ آ گئی۔ رخصتی کے وقت بھی وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر روتی رہی تھی۔ سب اسے تسلی دے رہے تھے، مگر فہد کا دل انتہائی برا ہو رہا تھا۔ کیسی بچکانہ حرکتیں ہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ اور اب رات کے 2 بجے بھی وہ گھر کے پچھلے لون میں بیٹھا مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو فہد؟ کمرے میں جاؤ،
حالہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ رات کے 2 بج چکے ہیں، تم ابھی تک کمرے میں کیوں نہیں گئے؟ مہناز بیگم کی آواز پر فہد نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ آپ سے میں نے کہا تو تھا، شادی کر رہا ہوں، شادی کے بعد جو کچھ کروں گا اسے آپ لوگوں کا کوئی لین دین نہیں ہونا چاہیے۔ بچپنا دیکھا ہے آپ نے اس لڑکی کا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ چل سکتی ہے؟ فہد یکدم بپر گیا تھا، جبکہ مہناز بیگم اسے تمکنت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرنے سے پہلے یہ بات کان کھول کر سن لو کہ وہ میری بہن کی بیٹی ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کی تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی، اس بات کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ وہ ایک دم آگے بڑھی تھی اور فہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور ایک لمحے تک کے لیے تو فہد بھی چپ ہو گیا۔ اسے اپنا بچپن یاد آیا جب وہ معمولی سی بات پر اسے سزا دے کر اسے گھنٹوں کے لیے باتھ روم میں بند کر دیتی، جہاں وہ اندھیرے اور خوف سے روتے روتے بے ہوش ہونے لگتا۔ کھانے کی میز پر کھانا اس کے آگے سے اٹھا لیا کرتی تھی۔ تربیت کے نام پر وہ اتنی سختی کرتی تھی۔ ان کے فہد کا بچپن مسخ ہوتا چلا گیا۔ وہ اس وقت مہناز بیگم کے سامنے بول تو سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ خاموش ہو گیا۔ سگریٹ کو جوتے تلے مسل کر وہ بیزاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ مہناز بیگم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ جاتے ہی اسے چٹیاں سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکال دے گا، لیکن کمرے کے بیچ میں ہی وہ ٹٹک کر رہ گیا۔ گلاب کی پتیوں کی مسحور کن مہک نے کمرے کو بوجھل کر رکھا تھا۔ سجی سوری مظہری کے درمیان سفید بے داغ بیڈ شیٹ کے اوپر وہ اپنا سرخ لہنگا پہلائے بیٹھی تھی، مگر اس طرح کی اس کی پوشت فہد نواز کی جانب تھی۔ مسلسل منہ چلنے کی آواز سے فہد کو اندازہ ہوا کہ وہ کچھ کہہ رہی ہے۔ فہد کو تھوڑی سی حیرانی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات کوئی بھی دلہن نروس ہوتی ہے، زور زبردستی کرنے پر بھی کھانے پینے پر تیار نہیں ہوتی، لیکن حالہ نہ صرف بڑے آرام سے بیٹھی تھی بلکہ فروٹ کٹ کر کھا رہی تھی۔ فہد کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ ایک دفعہ پھر اس نے اپنے ہونے والی دلہن کے معیار پر پورا نہ اترتے دیکھ کر اسے اور شدید برا لگا۔ دیکھو، وہ کہتا وہ آگے بڑھا، لیکن اسی پل اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا تھا اور فہد نواز جہاں تھا وہی کھڑا رہ گیا، ماتھے پر جھولتا چھوٹا سا ٹکا، کانوں کے اویزے اور نازک سی گلو بن کے ساتھ اس کا سرخ عروسی لباس اسے ایک الوہی روپ دے رہا تھا۔ وہ حسن میں یکتا تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن پر تنی پلکوں کی جالر اسے دور سے بھی اصلی لگ رہی تھی۔ اسے ڈھونڈنے میں بھی اس کے حسن میں کوئی عیب نظر نہ آیا۔ شاید فہد نواز کو اس طرح اندر آتا دیکھ کر وہ تھوڑی شرمندہ بھی ہو گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا سیب کا ٹکڑا واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے پہلے فہد کو دیکھا اور پھر کچھ سمجھ نہ آتے ہوئے اس نے سیب کا ٹکڑا واپس اٹھا کر معصومیت سے فہد کی جانب بڑھا دیا۔ یہ لے، آپ بھی کھا لے، میں نے تو حال میں ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھایا تھا، ابھی بھوک لگ رہی تھی اور آپ بھی نہیں آ رہے تھے تو سوچا کچھ کھا لیتی ہوں۔ ہاتھ آگے بڑھائے وہ انتہائی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ فہد کو ایک جھٹکا سا لگا، کم سے کم اس کی آواز میں وہ جہالت نہیں تھی جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ اس کے بولنے میں شائستگی تھی، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بتا رہا تھا کہ وہ اتنی بھی گئی گزری نہیں جتنا اس نے اسے سمجھ رکھا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھا تھا، اس کے ذہن میں اس کی امریکہ نیشنلٹی، اس کی ڈگری اور اس کے دوستوں کے جملے گونج گئے جو اس کی ہونے والی بیوی کے بارے میں اسے بتایا کرتے تھے۔ یار، تیری بیوی تو شہر کی سب سے حسین لڑکی ہونی چاہیے، اتنی پر اعتماد ہو کہ جب وہ بات کرے تو سارا شہر اس کی بات سنے، کیونکہ وہ فہد نواز کی بیوی ہوگی۔ وہ کسی عام انسان کی تو نہیں، دوستوں سے کہتے تو وہ فخری انداز میں مسکرا دیتا، لیکن اپنے سامنے کھڑے اس بمشکل 14 سالہ لڑکی سے وہ کیا توقع رکھتا جو سٹیج پر چلتے ہوئے اپنی ہیل سے الجھ کر گر گئی تھی۔ فہد کا دل برا ہونے لگا۔ اس نے سختی سے سر جھٹکا۔ خود ہی کھاؤ، تم مجھے نہیں کھانا، سختی سے اسے جواب دیتے وہ خود واش روم میں جا گھسا تھا، جبکہ حالہ اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کندھے جھٹک کر دوبارہ سے کھانے میں مشغول ہو گئی تھی۔ جب تک وہ نہا دھو کر واش روم سے باہر نکلا، حالہ نے فروٹ سمیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔
فہد نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، لیکن اس کی بچکانہ حرکتیں فہد کو بدزن کر رہی تھی، اور دوسرا زبردستی یہ شادی فہد نواز کسی طور اپنا دل اس کے حق میں صاف نہیں کر پا رہا تھا۔ خاموشی سے کمبل لوٹ کر وہ لیٹ گیا۔ آتے ہوئے لائٹ آف کر دینا، مجھے روشنی میں سونے کی عادت نہیں، فہد نے سختی سے کہا۔ اس پر حالہ کو تھوڑی حیرت سی ہوئی، وہ اس کا دلہا تھا اور شادی کی پہلی رات اتنی سختی سے اسے بات کر رہا تھا اور ساتھ ہی سونے کے لیے بھی تیار تھا۔ جیولری اتارتے اس کے ہاتھ چٹک سے گئے۔ تھوڑی دیر پہلے کی بے نیازی جو اس پر طاری تھی اب پریشانی میں بدل گئی، لیکن فہد نواز کا رویہ اتنا خشک تھا کہ وہ کوئی سوال بھی نہ کر پائی۔ خاموشی سے لائٹ آف کر کے وہ لباس اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکلی تو فہد نواز سو چکا تھا، کیونکہ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ زیرو پاور کی نیل گو روشنی نے کمرے میں خواب ناکا سا اجالا کر رکھا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی بھی وہ بیڈ کے کنارے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک جھجک سی آ رہی تھی، ایک ایسے شخص کے پہلو میں سوتے ہوئے جس نے اسے ٹھیک طرح سے بات ہی نہیں کی تھی۔ دل پہلے ہی زخموں سے چور تھا، اگر امی کو پتہ چلا کہ یہاں یہ سب ہوا تو نہ جانے ان کا کیا ہوگا۔ حالانکہ دماغ میں ایک سوچ لہرائی، ماں کی آنسو بھری آنکھیں سامنے آئی تو ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ تیری خالہ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں خالہ، تو انہیں کوئی شکایت کا موقع نہ دینا، یاد رکھنا وہ جان بھی مانگے تو ہم دونوں کو نکال کر دینی پڑے گی، کیونکہ جیتے جی میں ان احسانات کا بدلہ تو چکا نہیں سکتی جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے۔ تو سن رہی ہے نا؟ وہ دلہن بنی سکتے میں بیٹھی تھی جب اس کی ماں نے اسے ہلا کر کہا تھا۔ بیڈ کے پاس کڑی حالہ ایک دم چونک سی گئی، بے اختیار ہی سرہا میں ہل گیا۔ ماں، چاہے جو کچھ ہو جائے میں حالہ کو کبھی انکار نہیں کروں گی، لفظ بے آواز اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ وہ فہد کے ساتھ سکڑ سمٹ کر لیٹ گئی، کمبل اپنی اوپر اولٹے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ذہن تھا کہ ماضی کے دریچے گنگالے جا رہا تھا۔ وہ 5 سال کی تھی جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ زندگی آسان تو پہلے بھی نہ تھی، باپ کی مزدوری سے بمشکل ان کا گزارا ہوتا تھا، لیکن اب کرائے کے گھر میں مصیبتیں منہ پاڑے ان کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ باپ کے جنازے کی پائنتی سے وہ خاموشی سے لگی ہوئی سسکیاں بھر رہی تھی، جبکہ اس کی ماں سیما بیگم سینے کو پیٹتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ انہیں اندازہ تھا سسرال والوں کی جانب سے تو پہلے ہی کوئی سپورٹ نہ تھی، اور میکے میں سوائے ایک بہن کے اور کوئی تھا ہی نہیں۔ بہن بھی وہ جو امیر کبیر گھرانے میں بیاہ کر گئی تھی، تو اس نے کبھی پلٹ کر سیما بیگم کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ جنازہ اٹھایا جا چکا تھا جب چھوٹے سے صحن میں چند افراد رہ گئے تھے۔ اچانک ہی دروازے کے باہر ایک شور سنائی دیا، سبھی بچے گھر سے دوڑ کر باہر نکل گئے تھے۔ حالہ بھی انہی بچوں کے ساتھ تھی۔ دروازے کے باہر ایک بڑی شاندار سی گاڑی رک رہی تھی۔ حالہ کی آنکھیں تھیر سے پھیل گئی، ان کے گھر اتنی بڑی گاڑی میں کون آیا تھا؟ اور جب گاڑی سے اس کی خالہ مہناز بیگم نیچے اتری تو حالہ کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ جہاں اس کی ماں حسن میں یکتا تھی، سفید رنگت، لمبے بال، وہی مہناز بیگم معمولی سی شکل و صورت کی تھی۔ قد کاٹ اچھا تھا، مگر جس تکبر کے ساتھ وہ اپنی گاڑی سے نیچے اتر رہی تھی، خواہ مخواہ خالہ کا دل ان کے روب میں آ گیا۔ اسی تکبر سے چلتی بھی وہ اندر آ کر اپنی بہن کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں سے برینڈڈ گلاسز اتارتے ہوئے انہوں نے بس مروت تھنا ہی اپنی آنکھیں ٹیشو سے صاف کی۔ یہ ان کی خالہ کے گھر پہلی دفعہ آمد تھی، لیکن وہ آخری دفعہ ہرگز نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی وہ اکثر اپنی بہن سے ملنے آتی رہتی تھی۔ جب بھی آتی، پرس میں سے چند نوٹ نکال کر بڑی جتاتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بہن کے ہاتھ پر رکھ دیتی، ساتھ ہی ناقدانہ نگاہوں سے گھر کا جائزہ لیتی رہتی۔ حالہ اور سیما بیگم ان کے احسان تلے دبنے چلے گئے۔ وہ جب بھی کوئی احسان کرتی 10 لوگوں میں بیٹھ کر اسے گھماتی ضرور تھی۔ حالانکہ سر پر ہاتھ رکھتی تو کہتی، کیا فائدہ ایسی حسین شکل اور صورت کا جب نصیب ہی اچھا نہ ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا بندوبست بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ مہناز بیگم ایک پھیکی سی ہنسی ہنس کے رہ جاتی۔ کیا کرتی، بیوگی اور برے حالات نے انہیں کسی کا مقابلہ کرنے کے لائق نہ چھوڑا تھا۔ حالہ احساس کمتری کا شکار ہوتی چلی گئی۔ ہر خواہش، ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے انہیں ہفتوں تک مہناز بیگم کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ آتی، چند روپے نکال کر دیتی اور ساتھ ہی احسان جتا دیتی، اور انہیں احسانوں کا بدلہ اتارنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ جب سیما کے سامنے رکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مہناز آپا؟ حالہ بھی پڑھ رہی ہے، بچی ہے،
وہ شادی جیسی بڑی ذمہ داری نبھا نہیں سکتی۔ سیما بیگم کی بات پر مہناز کے ماتھے پر بھل پڑ گئے۔ میں نے تم سے تمہاری صلاح نہیں مانگی، حکم دے رہی ہوں، اور ویسے بھی تمہیں کب سے مشورے دینے آ گئے۔ بیٹے بیٹائے اتنے اچھے گھر کا رشتہ مل رہا ہے، جانتی بھی ہو فہد کہاں سے پڑھ کر آیا ہے، کیا مالی حیثیت ہے اس کی۔ اس کرائے کے مکان میں تمہاری بیٹی کو بیانے کے لیے کوئی شہزادہ تو آنے سے رہا، اور جتنا پڑھ لیا ہے کافی ہے۔ ویسے بھی اس نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، تمہاری طرح گھر ہی بیٹھنا ہے۔ مہناز کی آواز میں تکبر تھا، نفرت تھی، اور کئی برسوں کی وہ حسد تھی جو وہ ہمیشہ اپنی بہن کی شکل و صورت سے محسوس کیا کرتی تھی۔ سیما نے خاموشی سے سر جھکا کر خالہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور یوں 14 برس کے کم عمر خالہ فہد نواز کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ آنکھیں بند کر کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، اور اس میں کامیابی بھی ہو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ایک زوردار آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ہڑبڑا کے اس نے اٹھ کے دیکھا، کمرے میں پیلی نیلگوں روشنی میں اب بند ہو چکی تھی۔ کمرے میں گف اندھیرا تھا۔ کچھ لمحے تو اس کو خود پر قابو پانے میں لگ گئے۔ اس کا سارا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، وہی زوردار آواز ایک دفعہ پھر آئی۔ ایک گھٹی گھٹی سی چیخ خالہ کے لبوں سے نکلی۔ یہ آواز بادل گرجنے کی تھی۔ باہر تابل توڑ بارش برس رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بجلی بند ہو چکی تھی اور کمرے میں گف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ جو شروع سے ہی بادلوں کے گن گرج سے خوف زدہ ہو جایا کرتی تھی، ایک دم خود میں سمٹ سی گئی۔ امی کہاں ہے آپ؟ اس کے لبوں سے نکلا بے اختیار دو آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھیل گئے۔ بچپن سے لے کر آج تک گھر میں جب بھی تیز بارش ہوتی تھی، وہ سارے کام کاج چھوڑ کر ماں کے پہلو میں دبک جایا کرتی تھی۔ اسے اس موسم سے شدید خوف آتا تھا، اور آج وہ ایک ایسے انسان کے کمرے میں موجود تھی جو خود بھی اس موسم سے کم نہ تھا، لیکن غیر محسوس طور پر ہی خالہ سکڑ کر فہد کے نزدیک ہوئی۔ وہ شاید خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی کہ ایک دفعہ پھر بادل گرجے، اور اس بار ان کے ساتھ بجلی بھی چمکی تھی۔ خالہ کے لبوں سے ایک چیخ نکلی اور بے اختیار ہی وہ فہد سے لپٹ گئی۔ وہ جو گہری نیند سو رہا تھا، اس طرح اس کے خود کو لپٹ جانے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا مصیبت ہے؟ ایک پل کے لیے تو وہ خود بھی گھبرا گیا، مگر خالہ موسم سے ڈرتی اس کے ساتھ لپٹے جا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخیں بھی نکل رہی تھی۔ فہد کے حواس بحال ہوئے تو خالہ کو اپنے ساتھ لپٹا دیکھ کر وہ بھونا اٹھا۔ پیچھے ہٹو، کس نے حق دیا ہے تمہیں اس طرح میرے ساتھ چپکنے کا؟ انتہائی بے شرم لڑکی ہو تم۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگائے، تھوڑا سا بھی اپنی عزت نفس کا خیال ہے تمہیں یا نہیں؟ پہلے تو میں تمہیں صرف بچکانا سمجھتا تھا، لیکن تم تو بے شرم اور بدلحاظ لڑکی بھی ہو۔ اسے خود سے چڑھا کر ایک زوردار دھکا دیتے وہی فہد نے اسے بری طرح بے عزت کیا تھا۔ وہ تو اس کے دھکے سے ہی سنبھل نہ پائی تھی، اس کے انداز پر تو ساکت رہ گئی۔ فہد مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ میری اور تمہاری شادی صرف امی جان کی ضد کا نتیجہ ہے۔ نہ جانے کیوں انہوں نے تمہارے جیسی بچکانہ ذہن کی لڑکی میرے سر پر تھوپ دیا ہے، لیکن نہ تو تم میرے سٹینڈرڈز کی ہو اور نہ ہی مجھے تم اپنی بیوی کے روپ میں قبول ہو، اس لیے مجھ سے کسی قسم کے حقوق اور فرائض کی توقع مت رکھنا۔ اگر انسانوں کی طرح میرے ساتھ سونا ہے تو سو، نہیں تو اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ فہد کے لہجے میں غیر معمولی سختی تھی۔ خالہ ساکت رہ گئی۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ چکا تھا۔ بادل باہر ابھی بھی گرج رہے تھے۔ خالہ کے دل سے اب ان کا ڈر نکل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک ہو رہی تھی۔ سامنے لیٹے اس کے شوہر نے اسے جتنا بے عزت کیا تھا، ایک لمحے میں ہی اس کا سارا بچپنا رخصت ہو گیا۔ آہنت کے شدید احساس سے اس کی گالیں سرخ ہو گئی۔ خاموشی سے تکیا پر سر رکھ کے وہ لیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اپنا دوسرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، گو کہ اب اسے باہر چمکتی بجلی اور بادلوں سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ خوف تو اسے اب اپنے ساتھ لیٹے فہد نواز سے آ رہا تھا، جو کہنے کو تو اس کا شوہر تھا، مگر در حقیقت وہ اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں پردوں سے چن چن کر روشنی اندر آ رہی تھی۔ اجالا پھیلا ہوا تھا۔ اوپر سے لحاف اتارتے وہ اس کی نگاہ ساتھ لیٹی خالہ پر پڑی۔
کمبل کو اچھی طرح خود پر جکڑے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے رات نہ جانے کتنی خوف میں گزری ہو۔ گنگریالے بال اس کے چہرے کے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس پر نگاہ پڑتے رات والا واقعہ یاد آیا۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر جاگی، مگر وہ سر جھٹک کر سلیپرز پہننے لگا تھا۔ فی الحال تو اس کے ذہن میں آگے کا کوئی لاہ عمل نہیں تھا۔ فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی ملازمہ چلی آ رہی تھی۔ صاحب، دلہن بی بی کی اماں جان ان سے ملنے آئی ہے، وہ آپ کو بھی بلا رہی ہے۔ ملازمہ کی اطلاع پر فہد کے چہرے پر ناگواری کا تاثر بکھر گیا۔ اسے کسی قسم کا سسرالی رشتہ نہیں نبھانا تھا، لیکن یہ داماد والا پروٹوکول اسے الجھائے جا رہا تھا۔ وہ صاف منع کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سر ہلا دیا۔ ہاتھ پر گھڑی باندھتے ہوئے وہ سخت تاثرات کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے ہی ایک عمر رسیدہ سی عورت بیٹھی تھی۔ فہد انہیں دیکھتے ہی ایک دم چونکا۔ وہ چہرے کے نکوچ کے لحاظ سے مہناز بیگم سے بالکل مختلف تھی، بے حد خوبصورت، مگر چہرے کی جھریاں اور بالوں کی سفیدی بتا رہی تھی کہ ان کی زندگی کس قدر مصیبت میں گزری ہے۔ معمولی سا لباس اور پیروں میں سادہ سی چپل، مگر نفاست اور شائستگی ان کے طور و اطوار سے جھلک رہی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر فہد نے ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ وہ تو نہال اٹھی۔ فہد کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے اسے یوں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے تو فہد کا بھی دل ڈوب گیا۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میرا بھی ایک بیٹا ہو جو میرا سہارا بن جائے۔ آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی داماد کے روپ میں۔ مجھے تمہارے جیسا بیٹا مل گیا۔ سیما بیگم نے آہستگی سے کہا تو فہد لب بیج کر رہ گیا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ امی جان کہاں ہے؟ اس نے مہناز بیگم کے بارے میں سوال کیا تو سیما بیگم خاموش ہو گئی۔ میں کافی دیر سے آئی ہوئی ہوں۔ میں نے کئی بار پیغام بھیجا ہے، لیکن شاید آپا کچھ مصروف ہے، اسی لیے میں نے تمہیں بلانے کا کہا۔ حالت کیسی ہے؟ کل رات بہت تیز بارش ہوئی تھی۔ وہ گھبرائی تو نہیں؟ وہ ہمیشہ بارش میں بہت بری طرح سے ڈر جایا کرتی ہے۔ تھوڑی سی چھوٹی ہے نا، ابھی تم اس کی کسی عادت پر غصہ نہ ہونا، میں اسے جلد سمجھا دوں گی، سیما بیگم دبے دبے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ فہد جو ایک دم چونکا۔ کل رات تیز بارش ہوئی تھی۔ حالانکہ اس طرح اس کے ساتھ لپٹنا، جس طرح وہ مٹھیوں میں اس کی شرٹ کو بھینچ رہی تھی، ساتھ ایک دم وہ سب اس کے یاد آ گیا، اور اسی لمحے اس کا دل اس پر آشکار ہوا کہ کل رات وہ اس کی قربت کے خیال سے اس کے نزدیک نہیں آئی تھی، بلکہ وہ شدید خوفزدہ تھی۔ پچھتاوے کا ایک احساس فہد کے اندر جاگا، لیکن اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ حالانکہ متعلق کوئی بھی اچھی سوچ وہ اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ آپ بیٹھیے، میں امی جان کو بھیجتا ہوں، اس نے سیما بیگم سے چند باتیں کرنے کے بعد کہا اور باہر نکل آیا۔ ملازمہ کو تو اطلاع دیتے ہوئے وہ باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اندر کمرے میں ملازمہ نے مہناز بیگم کو اطلاع دی تھی تو وہ نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی وہ نفاست سے اپنا میک اپ کر رہی تھی۔ بیڈ کے ساتھ ٹھیک لگائے نواز صاحب نے انہیں تھیر سے دیکھا۔ مجھے تو اب تک سمجھ نہیں آئی کہ ساری زندگی تم نے فہد کو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن اب یکدم تم نے اس کی شادی کر دی ہے، وہ بھی اپنی پسند سے اور اپنی بانجی سے۔ اب گھنٹہ بھر ہو گیا تمہاری بہن آ کر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن تم اس سے ملنے پر تیار نہیں ہو۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ نواز کی بات پر ایک تلخی مسکراہٹ مہناز بیگم کے لمحوں پر بکھر گئی۔ اسپنج میز پر رکھتے ہوئے انہوں نے پلٹ کر ایک سرد نگاہ نواز صاحب پر ڈالی۔ اوہ، تو آخر آج آپ کو گھر کے معاملات میں بولنا یاد آ ہی گیا۔ اچھا یاد دلا دیا آپ نے مجھے کہ میں کل اپنی بہو کو بیاہ کر لائی ہوں، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ ویسے بھی اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ میں اسے یاد رکھوں، لیکن خیر، دیکھتی ہوں اس کا کیا کرنا ہے۔ ساڑی کا پہلو کندھا پر درست کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نواز صاحب نے حیرت بھری نگاہ ان پر ڈالی اور پھر اپنے کندھے جھٹک کر کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ویسے بھی ان کی دلچسپیاں ہمیشہ گھر سے باہر ہی رہتی تھی۔ مہناز بیگم نے ایک بے بس نگاہ ان پر ڈالی۔ اس مرد نے کبھی انہیں توجہ نہیں دی تھی۔ وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر انہوں نے دوسری شادی کی ہی کیوں تھی، جب انہیں اس کی ضرورت ہی نہ تھی۔ عورتوں کے ساتھ تعلقات تو وہ باہر ہی بنا لیتے تھے۔ شاید فہد کی تربیت اور اس کا خیال رکھنے کے لیے انہیں ایک آیا چاہیے تھی۔ جب ہی انہوں نے مجھ سے شادی کی،
نفرت سے سر جھٹکتے ہوئے مہناز بیگم نے پرانی سوچوں سے پلو جھلایا، چہرے پر وہی مسکان سجائی اور کمرے سے نکل آئی۔ ابھی بھی ان کا رخ لاؤنج میں بیٹی سیما بیگم کے بجائے خالہ کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ جو بے خبر سو رہی تھی آہٹ پر چونک کر اٹھی تو سامنے ہی مہناز بیگم صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اٹھ کر بیٹو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ مہناز بیگم کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ وہ گھبرا گئی۔ السلام علیکم خالہ، اس نے سلام کیا، مگر مہناز بیگم کے چہرے پر واضح ناگواری پھیل گئی۔ آج شام کو تمہارا ولیمہ ہے، شہر بھر کے سارے مہمان اکٹھے ہوں گے۔ تمہاری تو اتنی حیثیت نہیں، لیکن ہم لوگ بہت اثر و رسوخ والے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں شام کے تقریب میں کون کون سے لوگ آئیں گے۔ تمہیں وہ سارے احسانات یاد ہے نا جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کیے تھے؟ مہناز بیگم نے اچانک ہی ٹون بدل لی تھی۔ خالہ کے چہرے پر حیرت ہی حیرت پھیل گئی تھی۔ خالہ کی بات کرنے کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا، اور جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ تو خالہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ مہناز بیگم جنجلا گئی۔ ایک تو تم بالکل ہی بچکانہ دماغ رکھتی ہو، مجھے نہ زیادہ سوال جواب سننے کی عادت نہیں۔ اب غور سے میری بات سنو۔ میں نے تمہاری شادی فہد کے ساتھ اس لیے نہیں کروائی کہ تم ٹاٹ سے کپڑے جوتے پہن کر اس محل نما گھر میں گھومتی پھرو۔ ساری زندگی بھیک مانگتی تم اور تمہاری ماں سڑکوں پر آ کر میں ہر مہینے وہ چند روپے کی مدد نہ کیا کرتی تو۔ تمہاری زندگی تمہارے وجود پر میرے احسانات ہے، اور آج وقت آ گیا ہے کہ تم ان احسانات کو جھکاؤ۔ خالہ سناٹے میں رہ گئی۔ مہناز بیگم کی آواز میں نفرت ہی نفرت تھی، مگر کچھ پوچھنے کی اس میں ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ خود ہی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی تھی، آج رات کی تقریب میں جب حال مہمانوں سے کچا کچ بھرا ہوگا اور فہد سٹیج پر تمہارے برابر آ کر کھڑا ہوگا، میں چاہتی ہوں اس وقت تم اچانک زور سے چلا کر کہو کہ تمہیں فہد کے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ وہ نامرد ہے۔ واہ، کس قدر بے عزتی ہوگی اس کی۔ اس کے چہرے پر پھیلتا ہوا وہ شکست کا تاثر وہ لوگوں کی مزہ کا خیز نگاہ ہے، اور اس کی شخصیت کا غرور کیسے کیسے پھل بھر میں مٹی ہو جائے گا۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے تو میں سالوں سے تڑپ رہی ہوں، اور آج میری خواہش پوری ہوگی۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں چاہیے، اور جو کچھ میں نے تمہیں سمجھایا ہے ٹھیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تمہاری آواز تقریب میں شامل ہر شخص کے کانوں تک پہنچنی چاہیے۔ مہناز بیگم نے بات مکمل کی تو خالہ کو جھٹکا لگا۔ وہ بے اختیار بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں فہد کے خلاف اتنی بڑی بات کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا تو مہناز بیگم تیزی سے پلٹی۔ کیوں؟ تم کیوں بات نہیں کر سکتی؟ جہاں تک میں فہد کو جانتی ہوں، جو چیز اسے پسند نہ ہو وہ اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا، اور تمہارا حلیہ بتا رہا ہے کہ کل رات تم لوگوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بنا، تو پھر ایک رات میں تمہیں اسے اتنی محبت کیسے ہو گئی؟ وہ تم سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اسے تم جیسی مڈل کلاس اور بے وقوف لڑکی نہیں پسند، اسے فیشنیبل اور اپنے سٹینڈرڈ کی لڑکی چاہیے۔ تم بلا وجہ اس کے پہلو سے لپٹ کر کیا کرو گی؟ تمہیں میں نے اس گھر میں لایا ہی صرف اس لیے ہے کہ جو کچھ میں کہوں گی تم خاموشی سے کرو، اور فکر مت کرو، مجھے پتا ہے اس رات میں وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ اس کے بعد تم اور تمہاری ماں منہ بولی رقم مجھ سے لے لینا اور یہاں سے دفع ہو جانا۔ ویسے بھی تم دونوں کو سوائے پیسوں کے اور کس چیز کی ضرورت ہی کب ہے؟ ساڑی کے پلو کو درست کرتی ہوئی وہ زہر خند لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ خالہ کے اوپر تو ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کی شخصیت مہناز بیگم کی الفاظوں نے بری طرح مسخ کر دی تھی۔ فہد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ سہی، لیکن وہ اتنی بڑی بات کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے لب پڑپڑا کر رہ گئے، کیونکہ مہناز بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ کسی قسم کی غلطی نہ ہو، سمجھی؟ ورنہ میں جتنی اچھی ہوں اتنی ہی بری بھی بن سکتی ہوں۔ تمہاری ماں موڑی ہے، مجبور ہے۔ میں 10 لوگوں کے بیچ میں اگر اس کے اوپر کیچڑ اچالوں گی تو ہر کوئی میری بات کا یقین کرے گا۔ وہ بیچاری تو سہ نہیں پائے گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں وہی کروں گی جو میں نے کہا ہے، انڈرسٹینڈ؟ انگلی سے اسے دھمکی دیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ خالہ کا دل چاہا وہ وہی بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اسے اب تک سمجھ نہ آیا تھا کہ خالہ نے اس کی شادی
اپنی امیر اور خوبصورت بیٹے سے کیوں کی ہے، جبکہ اب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں فہد کا لہجہ اور اس کا چہرہ گم گیا۔ شاید وہ بھی اسے اتنی ہی نفرت کرتا ہے۔ اس رشتے میں داخل ہو کر اس کا صرف نقصان ہی ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ میں اپنا چہرہ چھپا کر وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ گھر سے نکلتے ہی فہد بے دہانی میں گاڑی سڑکوں پر دڑانے لگا۔ کل شام تک تو اس نے پکا عہد کر لیا تھا کہ وہ 1-1.5 ہفتے کے بعد حالہ کو طلاق دے دے گا۔ اس کی ذہنی سطح کسی بھی طرح ایک چھوٹی لڑکی سے میچ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن صبح سیما بیگم سے ملنے کے بعد نہ جانے کیوں اس کا ذہن عجیب دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گاڑی قبرستان کے باہر روکتے وہ آجتگی سے باہر نکل آئے۔ اس کے چہرے پر اب گہری سنجیدگی طاری تھی۔ قبرستان کے اندر ویسے بھی سناٹا تھا جیسا ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا وہ خاموشی سے اپنی ماں کی قبر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ خالی نگاہوں سے چند لمحے تک کتبے کو دیکھ رہنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ فاتحہ خوانی کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرے، اس کے لبوں سے گہری سانس نکلی۔ آپ کیوں اتنی جلدی چلی گئی امی جان؟ جس کو جب موقع ملتا ہے وہ مجھے کسی کٹ پتلی کی طرح استعمال کر لیتا ہے۔ پہلے بابا جان نے میرا نام لے کر دوسری شادی کی اور پھر اب امی جان۔ کیا میری اپنی کوئی حیثیت، میری اپنی کوئی مرضی نہیں؟ وہ بے آواز اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا، جس کی ہلکی سی شبیہ اس کے ذہن میں ابھی تک موجود تھی۔ کچھ دیر تک یوں ہی اداس سے وہ ماں کے قبر کے ساتھ بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے یوں ہی دوبارہ وہ سڑکوں پر پھرنے لگا۔ گھر جانے کا تو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گھر کا نام ذہن میں آتا تو حالہ یاد آ جاتی۔ اسے یاد آ جاتا کہ آج رات تو اس کا ولیمہ ہے۔ حالہ کے بارے میں سوچتے ہی اس کا دھیان زونی کی طرف چلا گیا۔ ایک خوشگوار سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑائی۔ بے اختیار ہی اس کا دل چاہا کہ وہ زونی کو دیکھے۔ حالہ جہاں سہمی ہوئی سی لڑکی تھی، وہی زونی ایک شاندار شخصیت کی مالک تھی، جدید، فیشنیبل اور پر اعتماد۔ گاڑی کا رخ اس نے خود بخود ہی اپنی آفس کی جانب موڑ دیا۔ آفس میں وہ داخل ہوا تو سبھی لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ شادی کے اگلے دن ہی دلہا اگر آفس آ جائے، وہ بھی وہ جو اس ساری کمپنی کا مالک ہو، تو سب کو حیرت تو ہونی ہی چاہیے تھی۔ وہ بے نیازی سے چلتا آفس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ زونی اپنی ڈیسک پر بیٹھی تھی۔ اس نے کھڑی ہو کر فہد کو سلام کیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ جدید مغربی لباس میں اس کے جسم کے خدو خال واضح ہو رہے تھے۔ بے اختیار ہی فہد کو عجیب سا لگا۔ آفس میں کئی مرد موجود تھے۔ ان تمام مردوں کی موجودگی میں زونی کو اس طرح کے کپڑے پہننے پر کچھ برا نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ مغربی لباس پہننے کے لیے آفس میں ایسی کوئی شرط موجود نہ تھی۔ کئی لڑکیاں مکمل اسکارف پہنے مکمل لباس میں بھی آفس آیا کرتی تھی۔ ایک دم سے فہد کے ذہن میں حالہ کا تصور ابھر آیا۔ وہ میں چیور ضرور تھی، لیکن اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سی حیا تھی۔ ایسی بے باک اس کی شخصیت کا حصہ نہ تھی۔ فہد خاموشی سے آفس کے اندر چلا گیا۔ ذہن 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی دونوں ہاتھوں میں سر ٹکائے بیٹھ گیا۔ دروازہ کٹکھٹا کر زونی اندر داخل ہوئی تو فہد نے چونک کر دیکھا۔ وہ اس طرح بھرپور انداز میں مسکراتی اندر آ رہی تھی۔ سر، آپ کو شادی کی مبارکباد۔ آپ کو ویسے آج نہیں آنا چاہیے تھا، زونی نے کہا تو فہد بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ زونی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک کاغذ فہد کے سامنے رکھا۔ سر، یہ میری چھٹیوں کا افرول ہے، پلیز اس پر دستخط کر دیں۔ زونی نے کہا تو فہد چونکا۔ چھٹیاں؟ مگر کس سلسلے میں؟ درخواست پر نظر دوڑاتے ہوئے زونی سے پوچھا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ دراصل سر، میری شادی فکس ہو گئی ہے میرے کزن کے ساتھ۔ وہ امریکہ سے اچانک ہی واپس آ گیا تو بس اچانک شادی رکنی پڑی۔ میں جاب بھی بس 1-2 مہینے تک ہی کنٹینیو رکھ سکوں گی، جب تک میرا ویزا منظور نہیں ہو جاتا، کیونکہ مجھے بھی شادی کے بعد اپنے شوہر کے پاس امریکہ میں ہی جانا ہے۔ زونی نے عام سے لہجے میں بتایا تو فہد کے سر پر جیسے کوئی آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ چند سیکنڈ تک تو اسے دیکھتا رہا، لیکن نہ جانے کیوں اسے دل میں وہ غم محسوس نہیں ہو رہا تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ کچھ دیر تک زونی کو دیکھتے رہنے کے بعد ایک گہری سانس فہد کے لبوں سے نکلی۔ اسے زونی کی شادی کی خبر سے دکھ نہیں ہوا تھا، بس حیرت ہوئی تھی
کہ وہ زونی جیسا لائف پارٹنر چاہتا تھا اور زونی کے متعلق اپنی بیوی کی حیثیت سے سوچ رہا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان تو کبھی ایسی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کر کے سر جھٹکتے ہوئے فہد نے درخواست پر دستخط کر دیے۔ وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے درخواست کو اٹھا کر لے گئی۔ فہد کو اندازہ ہو رہا تھا فہد کے مسکرانا اور توجہ والی نگاہ ڈالنا زونی کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ وہ ہر مرد کے ساتھ آفس میں اسی طرح ملتی ہے۔ فہد نے اس کے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا۔ کچھ دیر تک آفس کی ریولنگ چیئر گھمانے کے بعد بھی فہد کے دل کو سکون نہ ملا تو وہ خاموشی سے واپس آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس پر پھر سے عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ کہاں رہ گئے تھے فہد؟ ٹیلر تمہارا شام کا ڈریس لے کر آیا ہے، اسے پہن کر ایک دفعہ چیک کر لو کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کی تقریب میں تم پرفیکٹ لگو۔ آخر آج کا دن ایک خاص دن ہے۔ مہناز بیگم سامنے سے مسکراتی بھی آئی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں ضرور کچھ خاص تھا۔ فہد چونک سا گیا۔ ٹیلر نے اس کے آئے ہوئے کپڑے کمرے میں رکھوا دیے تھے۔ مہناز بیگم کی ہدایت تھی کہ وہ جاتے ہی ان کپڑوں کو پہن کر چیک کر لے۔ بیزاری کی ایک تیز لہر فہد کے وجود میں جاگی۔ اب اپنے کمرے میں جاتے ہی حالات سے سامنا کرنا ہوگا۔ زندگی ایک ہی رات میں اتنی بدل گئی تھی کہ اسے سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ برے دل کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی تاثرات عجیب سے تھے۔ فہد چونکا۔ اس پر نئی نویلی دلہن والا کوئی اثر نہ تھا۔ اس نے جوڑا الماری سے نکال کر پہنا تھا، جو قیمتی اور خوبصورت ضرور تھا، مگر میک اپ کے نام پر اس نے کچھ نہیں لگا رکھا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ الماری کھول کر اپنے کپڑوں کا جائزہ لینے لگا۔ کپڑوں کی فٹنگ درست تھی۔ فٹنگ چیک کر کے ڈریس واپس الماری میں ہینگ کر کے وہ پلٹا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی آواز میں عجیب پر اسراریت تھی۔ فہد نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماتھے پر ناگواری کے بل پڑے۔ کیا کہنا ہے؟ پھر سے کوئی بچکانہ بات ہوگی، ذہن میں اس نے سوچا، لیکن وہ ایک دم لپک کر آگے بڑھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، اس نے کہا۔ فہد کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اپنے منہ سے وہ طلاق مانگ رہی تھی، جبکہ کل تک وہ شادی پر اتنی خوش تھی۔ فہد کے لب بھیج گئے۔ پتہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہی ہو؟ طلاق ہی چاہیے تھی تو شادی کیوں کی؟ بلا وجہ اپنے ساتھ میری بھی زندگی برباد کی۔ ہم دونوں کے درمیان نہ تو کوئی ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے، تو پھر پہلے انکار کر دینا چاہیے تھا نا، اس نے غصے سے کہا تو اس کی آنسو بھری آنکھیں جھلک پڑی۔ میں اور امی انکار کیسے کر سکتے تھے؟ خالہ کی ہر بات ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ ساری زندگی ان کے احسانات تلے ہم لوگ دبے رہے ہیں۔ کھانا کھانے سے لے کر اسکول کی فیس ادا کرنے تک سارا خرچ تو ہمارا خالہ اٹھایا کرتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ چند روپے کی سیزاب کی طرح ہمارے وجود پر گرتے تھے، لیکن جب انہوں نے احسان کا بدلہ مانگا تو انکار کرنے کی ہمت نہ تو امی میں تھی اور نہ ہی مجھ میں۔ آنسو بھری آنکھوں کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے وہ تلخی سے بولی تو فہد سناٹے میں رہ گیا۔ وہ تو اسے بچی سمجھتا تھا، لیکن اس نے جو بات کی تھی اس کی گہری شخصیت کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ سا ہو گیا۔ یعنی زبردستی تو اس کے ساتھ بھی ہوئی تھی، تو پھر اب طلاق کیوں مانگ رہی ہو؟ کیا ہوا؟ کیا کوئی اور پسند ہے؟ بلا ارادہ ہی وہ ایک قدم آگے بڑھا، اس کے نزدیک ہوا۔ گہری نگاہیں اس کے وجود کا جائزہ لینے لگی۔ یہ خیال کہ وہ اس کی بیوی ہے اس سے پہلے کیوں نہ آیا تھا؟ حالانکہ اس کی قربت سے ایک لمحے کے لیے گھبرا سی گئی تھی۔ طلاق اس لیے کیونکہ آپ کی امی نے مجھے کہا ہے کہ آج شام تقریب کے دوران میں سب کو یہ کہوں کہ آپ نامرد ہے اور میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ تب آپ غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں اتنا سارا تماشا نہیں کر سکتی بلا وجہ۔ کسی انسان کے خلاف وہ جھوٹ نہیں بول سکتی جو اس میں ہے بھی نہیں۔ اس لیے آپ پہلے ہی مجھے طلاق دے دیں۔ میں آپ بڑے لوگوں کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتی۔ آنسو بھری آواز میں وہ بمشکل بول رہی تھی، جبکہ فہد کے اوپر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند لمحے تک اس کے الفاظ کو ذہن میں پروسیس کرتا رہا۔ کیا مطلب؟ میری امی جانتی ہے کہ میں نامرد ہوں؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے غصہ کیا، حالانکہ آنکھوں میں خوف سا اتر آیا۔
میں سچ کہہ رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کمرے میں آ کر یہ سب مجھے کہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے میری شادی آپ سے کروائی صرف اس لیے تھی تاکہ میں آپ کی بے عزتی کروں، اور پھر اس کے بعد میں اور امی بہت سی رقم لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ وہ آپ سے بہت نفرت کرتی ہے۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ شاید یہ سب چیزیں اس کے اعصاب پر بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ فہد چند لمحے تک لب بھینجے اسے دیکھتا رہا۔ مہناز بیگم اسے نفرت کرتی تھی، یہ بات کسی کو اسے بتانے کی ضرورت نہ تھی، لیکن اتنی گہری چال سچ تھی یا جھوٹ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ سامنے کڑی حالہ پر نگاہیں جمائے اس نے چبا چبا کر ایک لفظ کہا، اگر ایسا ہے تو تم ٹھیک ہے، وہی کرنا جو امی نے تمہیں کہا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ حالہ نے بے بس نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا۔ آج کی رات قیامت خیز تھی، کسی نے کسی کا تو دل ٹوٹنا ہی تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بیوٹیشن اسے تیار کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ بارات کی طرح ولیمے کا ڈریس بھی شاندار تھا۔ بیوٹیشن کی مہارت سے کی گئی میک اپ نے اس کی حسن کو دو آتشا کر دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں تو پریشانی تھی۔ حالہ نے موبائل اٹھا کر وقت دیکھا، 7 کے ہند سے جگمگا رہے تھے۔ تبھی دروازہ کھول کر مہناز بیگم اندر داخل ہوئی۔ تم جاؤ۔ انہوں نے بیوٹیشن اور ملازمہ دونوں کا ایک ساتھ اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ مہناز بیگم کھڑی ہو گئی تھی۔ یاد ہے نا میں نے جو کہا تھا؟ حالہ کو دونوں کندھوں سے تامتے ہوئے انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ حالہ نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ مجھ سے یہ نہیں ہوگا خالہ جان، آپ اگر نہیں چاہتی کہ میں فہد کے ساتھ رہوں تو ویسے ہی انہیں کہہ دیجئے کہ مجھے طلاق دے دے، مگر میں انہیں بڑی محفل میں نامرد نہیں کہہ سکتی۔ ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ مہناز بیگم نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ زیادہ نیک بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے آج بڑی محفل میں فہد پر نامردی کا الزام نہ لگایا تو زندگی بھر جتنے پیسے میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو دیے ہیں وہ سارے کے سارے واپس کرنے پڑیں گے۔ یاد رکھنا، 2 ٹکے کی اوقات ہے تمہاری ماں کی۔ میرے پیسے وہ واپس کس طرح کرے گی؟ جیل میں پڑوا دوں گی میں اسے۔ میں فہد سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ آج اس کے جھکے سر کو دیکھنے کی حسرت لیے میں برسوں سے جی رہی ہوں۔ اس لڑکے کی وجہ سے میری جوانی ضائع ہوئی۔ نواز نے مجھ سے شادی صرف اس لڑکے کی خاطر کی، اس لیے آج میں اسے انتقام لینا چاہتی ہوں، اور تم اس میں میری مدد ضرور کرو گی، ورنہ انجام کے لیے تیار رہنا۔ غراتے ہوئے حالہ کو ہدایت دے کر وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ حالہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد مہمان آنا شروع ہو گئے۔ حالہ کو بھی گاڑی میں بٹھا کر ہال میں بھیج دیا گیا۔ ہال کی تقریب شاندار تھی، کئی مہمان آئے ہوئے تھے۔ دلہن بنی حالہ کو سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ فہد بھی سنجیدہ چہرے کے ساتھ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ حالہ نے ایک بے بس نگاہ اس پر ڈالی اور فہد نے بھی پلٹ کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہوں کر ڈالو جو کرنا ہے۔ حالہ کے قدم کپ کپا رہے تھے۔ مہناز بیگم بھی ان کے سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھی، یوں جیسے اشارہ کر رہی ہو کہ جلدی کہو۔ حالہ نے نگاہ اٹھا کر پورے حال میں دیکھا۔ امیر، قریب اور اعلیٰ لوگ کثرت سے آئے ہوئے تھے۔ اس کی بوڑھی ماں بھی سامنے ہی بیٹھی تھی، سادہ سے حلیے میں۔ اب اپنی بیٹی کو سجا سورا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ جلدی بولو، مہناز بیگم پاس آ کر اس کے کان میں گھرائی اور انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر حالہ کو کھڑا کر دیا۔ حالہ سٹیج کے درمیان میں کھڑی تھی۔ میڈیا، فوٹوگرافرز اور سب کے موبائلوں کا رخ اس کی جانب تھا۔ شاید دلہن کچھ کہنا چاہتی ہے۔ سبھی لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے، اور تبھی ہال کی فضا میں لاؤڈ سپیکر پر ایک آواز گونجی، اگر تم نے آج رات فہد کو نامرد نہ کہا تو تمہیں اور تمہاری 2 ٹکے کی ماں کو سارے پیسے واپس کرنے پڑیں گے۔ یہ مہناز بیگم کی آواز تھی۔ سارے ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ خود مہناز بیگم بھی ساکت رہ گئی۔ آواز لاؤڈ سپیکر سے آ رہی تھی۔ یہ وہی الفاظ تھے جو انہوں نے آج شام کو حالہ کو کہی تھی۔ وہ سب کا سب کسی ریکارڈنگ کی صورت میں چل رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ مہناز بیگم کا رنگ سفید پڑ گیا۔ فہد بھی پتریلی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ خوف تو ان میڈیا رپورٹرز اور سارے لوگوں سے آ رہا تھا
جو دھڑا دھڑ ان کی تصاویریں بنا رہے تھے۔ نواز صاحب ایک جانب سے نکل کر سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ سے میڈیا کو تصاویر لینے سے منع کر دیا تھا۔ مہمان ماحول کی بدمزگی کو دیکھ کر ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ مہناز بیگم نے فہد کی بے عزتی کرنے کا جو خواب سجایا تھا وہ الٹی تعبیر لے کر آیا تھا۔ شرم سے پانی پانی ہوتے ہوئے انہوں نے حالہ کو دیکھا۔ میں تیری جان لے لوں گی، 2 کوڑی کی لڑکی، وہ یکدم چپٹی تھی، مگر اچانک ہی فہد ان کے سامنے آ گیا تھا۔ تمیز سے بات کرے، بیوی ہے یہ میری۔ فہد کی بات پر حالہ جو کسی برف کے مجسمے کی طرح منجمد تھی یکدم چونک اٹھی تھی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا اسے خود نہیں پتا، مگر شاید قدرت نے اس کی مدد کر دی تھی۔ ٹنڈے پڑتے وجود کے ساتھ وہ صوفے پر گرنے کی سی انداز میں دے گئی۔ سیما بیگم سامنے پھٹی پٹی نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی جو ان کے متعلق ایسا سوچتی تھی۔ انہیں آج معلوم ہوا تھا۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے جب چیختی چلاتی مہناز بیگم کے سامنے نواز صاحب نے آ کر انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا۔ بس کر دو، کتنا کرو گی آج؟ اگر تمہاری اصلیت میرے سامنے نہ آتی ہوتی تو نہ جانے تم اور کتنا نقصان کرتی۔ ان کی آواز میں نفرت تھی۔ فہد، مہناز بیگم اور جو قریبی لوگ رہ گئے تھے سبھی چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگے۔ خود مہناز بیگم بھی گال پر ہاتھ رکھ کے پٹی پٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو شاید کبھی پتہ نہ چلتا، وہ تو اچھا ہوا کہ میں فہد کے کمرے میں پیسے اٹھانے چلا گیا۔ وہاں میز پر حالہ کا موبائل پڑا تھا جس میں تازہ کی ہوئی ریکارڈنگ موجود تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ ریکارڈنگ سن لی۔ شاید حالہ نے اپنی اور تمہاری گفتگو فہد کو سنانے کے لیے ریکارڈ کی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم جیسی عورت اپنی بہن اور اس کی بیٹی کو بھی ڈسنے سے باز نہیں آئی۔ یہ سچ ہے کہ ساری زندگی میری دوسری عورتوں میں گزری، لیکن میں نے تمہیں ایک چھت دی، مان دیا، اپنے بیٹے کی ماں بنایا۔ اگر تمہیں سب کچھ قبول نہیں تھا تو تم مجھے طلاق کے لیے کہتی، لیکن یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نواز صاحب گویا پٹ پڑے تھے۔ مہناز بیگم گال پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے چلا رہی تھی۔ مجھے نفرت ہے فہد سے، اس کی وجہ سے میری دوبارہ کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ ساری زندگی میں اپنی بہن سے نفرت کرتی رہی کیونکہ وہ شکل اور صورت میں مجھ سے اچھی تھی۔ میں اسے بھی برباد کر دوں گی۔ ہسٹائی انداز میں چیختے ہوئے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ نواز صاحب نے ملازموں کو اشارہ کیا جنہوں نے انہیں لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ سب ہی اپنی جگہ شرمندہ تھے۔ 2 ہی دنوں میں سب کچھ کتنا بدل چکا تھا۔ فہد نے پلٹ کر حالہ کی جانب دیکھا جو مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ آؤ چلے، فہد نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ حالہ چونک اٹھی۔ شاید اللہ نے فہد کے دل میں اس کے لیے رحم ڈال دیا تھا اور خوشیوں بھری زندگی اس کی منتظر تھی۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے فہد کے ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ تھما دیا۔ سیما بیگم خاموش بیٹھی تھی۔ نواز صاحب اب جا کر ان سے معذرت کر رہی تھی، مگر وہ شائستہ عورت تھی، انہوں نے مدبانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ انہیں صرف حالہ کی فکر تھی۔ نواز صاحب نے انہیں مکمل تسلی دی کہ وہ مہناز بیگم کو حالہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، مگر ان کی تسلی کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی سب کو اندازہ ہوا کہ مہناز بیگم کو شدید دماغی دورہ پڑا ہے۔ شاید اپنی چال الٹ جانے کا صدمہ ان سے برداشت نہ ہوا۔ انہیں فوراً ہی اسپتال لے جایا گیا۔ فہد، حالہ، نواز صاحب، سیما بیگم سب ہی پریشان تھے۔ اسے ایک عورت کے لیے جس نے ان سب کی زندگیاں برباد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مہناز بیگم گھر تو آ گئی لیکن ہمیشہ کے لیے ان کی زبان بند ہو چکی تھی۔ دماغ کی ایک شریان دورے کی حالت میں متاثر ہونے کی وجہ سے ان کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ بس بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ساری زندگی حسد اور سازشوں کے درمیان پلتے پلتے وہ ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی۔ حالہ اور فہد اب ساتھ میں بہت خوش تھے۔ حالہ کو پا کر فہد کو احساس ہوا تھا کہ وہ محبت کی لائق ہے۔ ان دونوں کی خوشیوں بھرے دن اب سکون سے گزرے تھے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔